تو ہم اپنے آپ کو جب اہل بیت اطہار کی محبت کا دعویٰ بھرتے، اہل سنت الجماعت ہم اپنے آپ کو کہتے، تو ہونا کیسے چاہیے؟ پہلے ہمیں یہ غور کرنا چاہیے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ امی جان میں تم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، تو امی جان بولے کہ بیٹا جا کر بازار سے سودا لے کر آؤ، تو آپ کہیں گے کہ امی جان میں سودا تو نہیں لاؤں گا مگر آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، تو کیا کہیں گے امی جان؟ سچی محبت کہیں گے، جھوٹی محبت کہیں گے؟ جھوٹی محبت ہی کہیں گے، یہ خالی نام کا دعوے دار ہے، وہ نام کی محبت کرنے والا ہے۔ اور آج ہمارا حال بھی یہیں آ گیا ہے، ہم اہل بیت اطہار کی محبت کے تو بڑے دعوے بھر کے، مگر جب عمل کی باری آتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال نہیں ہوا، آپ کی شہادت ہوئی، آپ کو شہید کیا گیا ہے۔ اور کس حال میں شہید کیا گیا ہے؟ فجر کی نماز میں آپ کو شہید کیا گیا ہے۔ تو ہم مولا کائنات کا دم بھرنے والے ہو اور ہماری نمازیں قضا ہو، یہ محبت سچی ہے؟ نہیں ہے، نام کی محبت۔ آپ ویسے ہی امام حسن کو لے لیجئے، آپ کو ابھی وصال نہیں ہوا، آپ کو بھی شہید کیا گیا، زہر دے کر آپ کو شہید کیا گیا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ کو اتنا خطرناک زہر دیا تھا کہ آپ کے جگر کے ٹکڑے ہو گئے تھے، وہ آپ کو بھی شہید کیا گیا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس بے دردی سے شہید کیا گیا ہم سب جانتے ہیں۔ کربلا کا واقعہ ہمیں بار بار سننے میں آتا ہے کیسے شہید کیا گیا۔ کیا آپ نے نماز چھوڑی ہے؟ آپ نے سجدے میں اپنا سر کٹا دیا۔ علی اکبر علی اصغر کو بھی لے لیجیے، آپ لوگوں کو بھی شہید کیا گیا۔ پھر آپ کا دعویٰ بڑھتے پھر ہم بے نمازی کیسے ہو سکتے؟ آپ کا دعویٰ بڑھتے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جب بات آ جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے گلے ملتے ہوئے نظر آتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں سے اچھے ادب اخلاق سے ملتے ہیں۔ آپ کے والد کو اگر کوئی گالی دے دے، آپ کے والد میں وہ عیب بتا دے جو عیب نہیں ہے، آپ اس کی صورت دیکھنا پسند نہیں کرو گے۔ اور ایسا کیسا ایمان لے کر پھر رہے ہو جو آپ کی حضور کے شان میں گستاخی کرتا ہے، اس کے ساتھ میل ملاپ ہمارا بہتر ہے۔ اپنے زندگیوں کو دیکھے، ایمان کی حفاظت کرے۔ کثیر صحابہ اکرام کی فکر یہی ہوا کرتی تھی، جب ان سے پوچھا جاتا سب سے زیادہ ڈر کس بات کا ہے تو وہ یہی کہتے تھے کہ ایمان کو سلامت دنیا سے لے کر جانا۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم ان سے محبت کریں گے اور ان کی محبت میں ثابت قدم رہیں۔ ہم اپنے آپوں کی زندگی دیکھیں، کیسے ہم اپنی زندگی گزارے، کس کے ساتھ زندگی گزارے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دوست ہوتا ہے اسی کے دین پر تم ہوتے ہو، اس کا جیسا ہوگا عقیدہ ویسے ہی ہوگے۔ اچھا عقیدہ ہوگے تو اچھے بنو گے، برا عقیدہ ہوگا تو برے بنو گے۔ ہم اپنے آپ کو سنبھالے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ ایمان لا لے آپ کا ایمان لانا کیا کمال ہے؟ پیدا ہوئے آپ کے کان میں اذان دے دیے، آپ کو اقامت دے دیے۔ ایمان لائے سے صحابہ اکرام کی زندگی گئے کہ کیسے گزارے ان لوگوں نے۔ جب اسلام کی بات آ جاتی تو نہ باپ کو دیکھا جاتا تھا، نہ بھائی کو دیکھا جاتا تھا، نہ بیٹے کو دیکھا جاتا تھا۔ کیا ہم نے نہیں پڑھی تاریخ؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ جملے ہمیں یاد نہیں ہیں؟ جنگ بدر میں آپ کے بیٹے نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، جب اسلام قبول کیے بعد کہا کہ ابو جان جنگ بدر میں کئی مرتبہ آپ کی گردن میری تلوار کے زد میں آ گئی تھی، میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ میرے باپ ہو بول کر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خوش ہو کے سے گلے نہیں لگائے، کہا کہ اے بیٹے اگر ایک مرتبہ بھی تمہاری گردن میری تلوار کے نیچے آ جاتی تو کبھی چھوڑتا نہیں تھا کہ بیٹا ہے بول کر، یہ سوچ کر تمہاری گردن اڑا دیتا جو نبی کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے وہ۔ اور آج ہم دیکھیں اپنی زندگی کیسے گزارے ہیں، کس کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، دیکھیں ہماری زندگیوں کس قدر ہمیں آخرت کی پرواہ ہے، دیکھیں اپنی زندگیوں میں۔
24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے ہم اللہ اور رسول کو راضی کرنے میں دے رہے ہیں؟ دیکھیں ہم، کیا ہمیں دنیا بنانے کے لیے بھیجا گیا ہے؟ کیا مقصد ہمارا دنیا بنانا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک اگر مکھی کے پر کے برابر بھی اگر کوئی اہمیت ہوتی دنیا کی، تو کفار کو کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ اس سے زیادہ آخرت کی جو چیز ہے وہ دنیا ہے، مکھی کے پر کے برابر۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں دنیا ہڈی کے مانند ہے اور اس کو چاہنے والا کتا ہے بول کر۔ دنیا بنائے، دنیا سے انکار نہیں کیا جا رہا ہے، مگر جو دنیا بنائی جا رہی ہے اس میں آخرت ضرور شامل ہو۔ اس لیے علماء اکرام کو ان کا سونا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا کھانا، ان کا کمانا، یہ سب عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ کیوں لکھا جاتا ہے معلوم؟ کیونکہ وہ دنیا کو اس قدر استعمال کرتے جس قدر اللہ اور رسول نے حکم دیا ہے۔ جیسے انہیں استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے ویسے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ہم دیکھیں ہماری زندگیاں کیسے گزر رہے ہیں، اللہ اور رسول کو راضی کرنے میں گزر رہے یا اللہ اور رسول کو ناراض کرنے میں گزر رہے۔ ہمیں یہ پرواہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے سے کون راضی ہے کون ناراض ہے، ہمیں یہ پرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ پرواہ ہونا چاہیے کہ اللہ اور رسول ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے، ہمیں یہ پرواہ ہونا چاہیے۔ جب یہ فکر ہمارے دلوں میں آ جائے گی، آپ دیکھیں گے کہ تمام پریشانیوں میں بھی یہ دل سکون پائے گا۔ کبھی دل تمہارا اٹھ کر تمہارے خلاف بات نہیں کرے گا، ہمیشہ دل سکون میں رہے گا۔ جو شخص اللہ اور رسول کی رضامندی دیکھتا ہے، چاہے اس پر لاکھ پریشانی آ جائے مگر اس کا دل تیس کو مس نہیں ہوتا۔ اللہ اس کے دل کو وہ سکون عطا فرماتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ذکر میں بیٹھے ہوئے، جب ذکر چل رہا ہے تو کسی نے آ کر کہا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارا جو جہاز تھا موتیاں بھرے ہوا وہ ڈوب گیا۔ تو آپ دل کے طرف دیکھتے اور کہتے الحمدللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد آ کر کہا جاتا ہے کہ وہ جو جہاز تھا وہ ہمارا نہیں تھا، کسی اور کا تھا۔ پھر آپ دل کے طرف دیکھ کر کہتے الحمدللہ۔ جب محفل ہو گئی تو مریدوں نے پوچھا سرکار کیا ماجرا تھا، جہاز ڈوب گیا بھی بولے تو الحمدللہ، ہمارا جہاز بھی نہیں تھا بولے تو الحمدللہ، کیا ماجرا ہے؟ تو آپ نے کہا جب تم نے میرے کو یہ کیفیت سنائی کہ ہمارا جہاز ڈوب گیا تو میرا نقصان ہوا، تو میں نے دل کی طرف نظر کی، کہیں یہ نقصان کے اثر کو قبول کر کے اللہ کے ذکر سے غافل تو نہیں ہو گیا۔ جب میں نے دیکھا تو ذکر سے غافل نہیں ہوا تو میں اس پر الحمدللہ کہا۔ اور جب تم نے آ کر کہا کہ وہ جہاز ہمارا نہیں تھا کسی اور کا تھا، تو میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا، کہیں جہاز کی یہ خوشی سن کر دل اپنے ذکر سے غافل تو نہیں ہو گیا اللہ کے۔ جب میں نے دیکھا تو ذکر میں مشغول تھا، میں نے الحمدللہ کہا۔ تو ہمیں کوئی پرواہ ہونا نہیں چاہیے کہ ہماری دنیا چھوٹ گئی ہے یا دنیا ہمیں پا گئی ہے، ہمیں یہ پرواہ ہونا ہے کہ اللہ اور رسول کی رضامندی میں ہم ہے یا نہیں ہے، اللہ کے شکر گزار بندوں میں ہے یا ناشکروں میں، ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اللہ نے اتنے نعمتیں دینے کے بعد اس کے بارگاہ میں سجدہ کر رہے یا نہیں کر رہے، یہ دیکھنا چاہیے۔ ہمیں فکر کرنا چاہیے۔ اگر آج فکر نہیں کرو گے بڑا پچھتاؤ گے۔ کسی نے کہا اپنے آپ کو بدل لو اس سے پہلے کہ تمہیں وقت بدل دے۔ اور آج ہم اللہ کو کب یاد کرتے؟ جب وقت ہمیں بدلتا ہے۔ ہم نہیں بدلتے اپنے آپ کو، جب وقت بدلتا ہے تو اللہ یاد آتا ہے ہمیں۔ دیکھ لے آپ اکثر تعداد کو اٹھا کر دیکھ لے، جب بیماری اس حال پر آ جاتی ہے ڈاکٹر جب ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں جب ہمیں اللہ یاد آتا ہے، جب کوئی اپنا ساتھ چھوڑ دیتا ہے جب اللہ یاد آتا ہے، جب کوئی دوست دھوکہ دے دیتا ہے تو اللہ یاد آتا ہے۔ اس سے پہلے یاد کر لیا کرو اللہ کو، یہ دور ہی نہیں آئے گا، یہ وقت ہی نہیں آئے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ اللہ نے صحت پر شکر کرے، اللہ کے سجدے کرتے ہوئے، روزے رہتے ہوئے صحت پر شکر کرے۔ دیکھیں کیسے زندگی ہوگی۔ ہمیں اپنی زندگیوں کو دیکھنا ہے، کیسے ہم اپنی زندگی گزارے ہیں۔ ہمارے وقت کو ہم کو بدلنا ہے۔ اگر 24 گھنٹے میں
اگر ہم رب کی نافرمانی میں ہی گزارے ہیں تو پھر ہمارے سے زیادہ بدقسمت ہی کون نہیں ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزارے, ہماری زندگی سے اللہ اور رسول راضی ہے یا نہیں ہے. آج ہم ماں باپ کو راضی کرتے ہوئے اپنی آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں, گھر والوں کو راضی کرتے ہوئے اپنی آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں, بھائیوں کو راضی کرتے ہوئے اپنی آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں. ایک کسی سے محبت ہو جائے تو اس کی چکر میں آخرت کو چھوڑ دیتے. نہ جانے کتنے اسباب میں ہم آخرت کو چھوڑتے ہیں. کبھی ہم نے اللہ اور رسول کے لیے کسی کو چھوڑا ہے؟ یہ بھی کبھی پوچھے اپنے آپ سے کہ ہم نے اللہ اور رسول کے لیے بھی کسی کو چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا ہے. یہ کیسے معلوم ہوگا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہم اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو اسے اس وقت پتا چلے گا جب اللہ کا حکم کچھ کہیں اور دنیا کچھ کہے. مثلا فجر کی اذان ہو, نیند گہری ہو اور اذان کی آواز کان میں آ جائے تو جب ہم بستر کو چھوڑے یا نہیں چھوڑ. اگر بستر کو چھوڑے تو شکر منائیے کہ ہم وہ ایمان والوں میں جو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کریں. اگر بستر کو ہی پکڑ کر رہے تو سمجھ جائے ہم اللہ سے محبت کرنے والے نہیں ہیں. کاروبار کا وقت ہے, کچھ دیر کے لیے روک کر اللہ کے حکم پر لبیک کہہ رہے ہیں تو اللہ سے سب سے زیادہ محبت, یا نہیں کاروبار میں ہی مشغول ہے تو اللہ سے محبت کرنے والے نہیں ہیں. اب کوئی یہ کہے گا کہ محبت دل سے ہوتی ہے. صاحب دل ہی ہوتا ہے جو ظاہر چہرے کو کرتا ہے, محبت وہی ہوتی ہے جو ظاہر دکھائی دیتی ہے. کوئی یہ کہے کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں, بے انتہا محبت کرتا ہوں, مگر میں نماز نہیں پڑھوں گا, کیا اس کی محبت سچی کہی جائے گی؟ نہیں, ہرگز نہیں کہی جائے گی. تو ہم اپنے آپ کی زندگیوں کو دیکھیں اور اپنی زندگیوں کو بدلے. یہاں پر ہر مہینے کی اتوار کو بلانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں. کچھ وقت ایسا بھی نکالے اپنی زندگی میں جو اللہ اور رسول کے لیے ہو. بس مقصد یہی ہے کہ آپ کو بلانا, آپ کا قیمتی وقت لینا, ہمارا وقت دینا, بس اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ اور رسول کو راضی کر لیں. رہتی زندگی میں کچھ ایسا کر جائیں کہ کل ہماری نسلوں کو ایمان کی دولت سے سرفرازی حاصل ہو. اگر آج یہی غفلتیں ہماری رہی تو ہمارے اولاد کا ایمان بچنا بہت مشکل ہے. آج دیکھ لے آج کیا نہیں ہو رہا, سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھے آپ کیا نہیں ہو رہا ہے. آج کوئی کچھ اٹھ کر دیتا ہے. حال حال میں یہ بخت نے قرآن کے بے حرمتی کی, ہر کوئی جانتا ہے, ہالینڈ میں. پھر اس کے بعد اور ایک جنا بدبختی کیا. یہ کیوں صاحب؟ کیونکہ ہم نے اپنی زندگیوں کو اپنی زندگی میں مشغول کر لیا ہے. ہمیں دین کی کوئی پرواہ نہیں ہے, ہمیں دین کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ایک نان مسلم نے کہا, اور میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ ایک نان مسلم نے کہا تھا کہ میں جب کتابوں کی بات کرتا ہوں, جب میں دیکھتا ہوں تو دنیا میں سب سے عمدہ کتاب جو ہے وہ قرآن پاک ہے. بولتے سب سے عمدہ کتاب, ایک نان مسلم اسٹیٹ پر کہہ رہا ہے, سب سے عمدہ کتاب تمام کتابوں میں وہ قرآن پاک ہے بول کے. اور مذہبوں میں, ریلیجنوں میں سب سے بہترین ریلیجن اسلام ہے بول کر. اور کہتا ہے کہ اور مسلمان سب سے گھٹیا قوم ہے بول کر. تو اس سے جب پوچھا گیا قرآن بھی مسلمان کا ہے اور مذہب بھی اسلام مسلمان کا ہے, اور مسلمان قوم کیوں گھٹیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو مسلمان ہے یہ صرف نام کے مسلمان ہیں, انہیں ان کے دین کی کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ اٹھا کر دیکھ لیں دنیا میں کتنے مذہب ہے, کسی مذہب پر انگلی اٹھائی جاتی ہے؟ نہیں, کیونکہ وہ سب ہوشیار بیٹھے ہوئے, ہم سو رہے ہیں. کوئی نہیں, کوئی اٹھتا ہے, جاہل بھی اٹھتا ہے تو وہ اسلام کے خلاف بولتا ہے. جس کو دین کا الف نہیں معلوم ہے وہ اسلام کے خلاف بولتا ہے. کیوں بولتا ہے؟ کیونکہ ہم سو رہے ہیں. مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا ساری دنیا سو رہی ہے, تب مریں گے تب جاگ جائیں گے لوگ, اور اس وقت جاگنا کچھ کام نہیں آئے گا. جب روح نکل جائے گی کوئی کام آنے والی چیز نہیں.
نہ آپ کو نہ ایک بار دنیا میں بھیجا جائے گا، نہ آپ کی توبہ قبول کی جائے گی. آپ لاکھ بہانے بنا لے کچھ نہیں ہوگا. تو ہم اپنی زندگیوں کو بدلے، اور وہ ہماری کوششوں سے ہوگا. اللہ قرآن میں ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ کسی جان پر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. وہ جتنا برداشت کرتا ہے اللہ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے. اللہ نے ہمیں 5 نمازوں کا مکلف بنایا تو ہم ادا کر سکتے ہیں. اللہ نے روزے ہم پر فرض کیے تو ہم ادا کر سکتے ہیں. اللہ ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیا تو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اللہ نے ہمیں حج کا حکم دیا تو حج ادا کر سکتے ہیں. وہی ہم پر حکم لائق ہوتا ہے جو ہم کر سکتے ہیں. مثلا سوچ لے کہ اگر ایک ماں کے 2 بچے، ایک چھوٹا ہے ایک بڑا ہے، تو کیا ماں چھوٹے بچے کو 50 کلو کی بوری دے گی اور بڑے بچے کو 5 کلو کی بوری دے گی؟ نہیں دے گی. کیوں؟ ماں بہتر جانتی ہے کون کتنی طاقت رکھتا ہے. تو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتا ہے. وہ آپ پر کیسے بوجھ ڈالے گا؟ دیکھیں ہم اپنی زندگی کل سے کریں گے. یہ کل کبھی نہیں آئے گا، کبھی آئے گا ہی نہیں. کل آپ کی نماز پڑھا دی جائے گی یہ ہو سکتا ہے، مگر کل آپ کی زندگی میں وہ نہیں آئے گا جب آپ بدلنا چاہ رہے ہو. دنیا میں وہی شخص بدلے ہے جس نے ابتدا ابھی سے شروع کی. وہ کہا جاتا ہے نا کل کرے سو آج کر، آج کرے سو اب. وہی شخص کامیاب ہوتا ہے. اور مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایصال ثواب کرے. یہ بڑے فضیلت کی بات ہے، کیونکہ ہم 11ویں شریف تو کرتے ہیں، بڑی دھوم دھام سے کرتے ہیں. چھٹی شریف کرتے ہیں، بندہ نواز سر کا عرس کرتے ہیں. یہ تمام کو جتنے مقامات ملے، غوث اعظم کو جو مقام غوث ملا ہے، غریب نواز کو ہند الولی کی جو شان ملی ہے، بندہ نواز کو جو ڈکن کا شہنشاہ کہا جاتا ہے، یہ تمام عطائیں مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در سے ملی ہے. تو سب سے بڑا در مولا کائنات کا. اسی لیے آپ کو اولیاؤں کا بھی سردار کہا جاتا ہے. اور بزرگائے دین نے لکھا ہے ولایت اسی کو ملتی ہے جس پر مولا کائنات کا حکم ہوتا ہے. تو ہم اپنے آپ کی زندگیوں کو دیکھیں، تبدیلی لائیں. اور میں اب دعوت دیتا ہوں میرے محسن، میرے استاد محترم علامہ مولانا صدام حسین صاحب